السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں دا کریسنٹ پرسپیکٹو۔ یہ 637 عیسوی کی بات ہے۔ القدس کی مقدس پہاڑیوں پر نرم ہوا چل رہی تھی۔ شہر کے قلعہ بند دیواروں کے اندر بیزنطین حکمران بے چینی سے اپنے شہر کے انجام کا انتظار کر رہے تھے۔ باہر مسلمانوں کی افواج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت خیمہ زن تھی اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے احکامات کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت اس شہر کو ایلیا کہا جاتا تھا، یہ اس کا رومن نام تھا۔ شہر میں موجود عیسائیوں کو جنگ کا خوف تھا، مگر اس کے بعد جو انہوں نے پایا وہ ان کے لیے حیرت انگیز تھا۔ امن، انصاف اور مذاہب کے درمیان رہنے کی اجازت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود شہر میں داخل ہو کر معاہدہ کیا۔ وہ ایک عام سے اونٹ پر سوار تھے، وہ اکثر پیدل چل رہے تھے۔ جب وہ دا چرچ آف ہولی سپلکر میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں رک کر نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں آنے والے وقتوں میں مسلمان عیسائی عبادت گاہوں کو مساجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ حضرت عمر نے وہاں نماز نہ ادا کرنے سے ایک عظیم مثال قائم کی کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جائے۔ رک کر ذرا سوچنے کی بات ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے جو انصاف، روحانیت اور بھائی چارے کی اتنی گہری تاریخ رکھتا ہو؟ یہ ہے القدس، مسلمانوں کی زیر حکومت ایک اتحاد اور مقدس سرزمین۔ مسلمانوں کی زیر حکمرانی جیروسلم کا نام القدس رکھا گیا۔ قدس کا معنی ہے مقدس۔ 637 عیسوی میں پرامن فتح نے شہر کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عیسائی اور یہودی کمیونٹیز کو مکمل تحفظ فراہم کیا اور انہیں اپنی عبادت آزادی سے کرنے دی۔ یہ سب معاہدہ عمر میں لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے یہ وہ امان ہے جو اللہ کے بندے عمر امیر المومنین نے اہل ایلیا کو دی ہے۔ انہیں ان کی جان، مال، گرجے، سلیبے اور تمام لوگوں کے لیے امن دیا گیا ہے۔ یہ وعدہ صرف سیاسی نہیں تھا بلکہ اسلامی اصولوں پر مبنی تھا جو انصاف اور انسانیت کا احترام کا درس دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256۔ چند دہائیوں بعد امید خلافت کے دور میں القدس اسلامی دنیا کی زیور میں تبدیل ہو گیا۔ 685 سے 705 عیسوی تک حکمرانی کرنے والے خلیفہ عبد الملک نے دنیا کے سب سے مشہور لینڈ مارک کی تعمیر کا حکم دیا، جس کو ہم دا ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات تاروں سے بھرے آسمان کے نیچے عبد الملک ایک مقدس پہاڑی پر کھڑے تھے، اس مقام کو دیکھتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران آسمانوں کی طرف سفر کیا۔ اس جگہ کی تقدس سے متاثر ہو کر انہوں نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ 691 عیسوی میں ان کا خواب پورا ہوا اور دا ڈوم آف دا راک مسلمانوں کے لیے ایک لینڈ مارک ثابت ہوا۔ امید حکمرانوں نے مسجد الاقصیٰ کو بھی ایکسپینڈ کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی آئیں اور وہاں پہ اپنی عبادت کر سکیں۔ اس دور میں القدس علمی، ثقافتی اور تجارتی مرکز بن گیا۔ مسلمانوں کی زیر حکمرانی القدس صرف مسلمانوں کا شہر نہیں تھا بلکہ یہ سب کا شہر تھا۔ یہودی کمیونٹیز جو بیزنطین رول کے دوران ظلم و ستم کا شکار رہیں، انہیں مسلمانوں نے تحفظ دیا اور وہ اپنی عبادات کھلے دل کے ساتھ کرنے لگے۔ یہ ہم آہنگی اسلامی اصولوں پر مبنی تھی۔ قرآن میں ارشاد ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25۔ امید خلافت کے دور میں القدس میں لیے گئے اقدامات کئی صدیوں کے لیے اسلامی حکومت کی بنیاد رہے، لیکن 750 عیسوی میں عباسیدز نے امیدز کا تختہ الٹ کیا اور اسلامی مرکز القدس سے بغداد منتقل ہو گیا۔ اس کے باوجود امید کی چھوڑی ہوئی نشانیاں، ان کی تعمیرات اور ہم آہنگی کی پالیسی ہمیشہ قائم رہی۔
مسلمانوں کی زیر حکمرانی القدس انصاف، بھائی چارے اور تقدس کی ایک عمدہ مثال تھا۔ لیکن آج جب ہم اس شہر کے امن اور تقدس کو خطرے میں دیکھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تاریخ کو یاد رکھیں، صرف ماضی کی یاد کی طرح نہیں بلکہ مستقبل کے رہنما اصول کے طور پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی جو وہ پہاڑوں اور بارش کے مقامات پر لے جائیں گے تاکہ فتنے سے بچ سکیں۔ آئیے دعا کریں کہ القدس میں امن، حفاظت اور سلامتی ہو، اور ہم اس کی مقدس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر سکیں۔ اگلی آنے والی قسط کا انتظار کیجیے گا جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے اس شہر کو خون میں تبدیل کر دیا گیا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔